شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی. قرآن مجید دی آیت کریمہ دا ایک مختصر جیاں حصہ تساں احباب دے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے میں کو تلاوت کرن دی توفیق بخشی ہے. مختصر جیاں وقت چند باتاں، چند معروضات اور چند گزارشات قرآن و حدیث دی روشنی ہے تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا سادہ مل بہنا، سننا، سناونا اور ان دے اتے عمل کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. قرآن مجید دی ہر آیت کریمہ اور قرآن پاک دا ہر فرمان تواڈے سارے واسطے رہنمائی دا، ہدایت دا، اصلاح دا، نصیحت دا ذریعہ ہے. جیڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ رب تعالی نے اہل ایمان کو بڑی سونی جی بات فرمائی ہے کہ اے لوگو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اساں جڑا تو کو رزق دینے ہیں
اون رزق دے وچوں خرچ کیتا کرو من قبل اس کے یعنی اون وقت کے پہلے کیڑے وقت کے این یاتی یومن کہ جڑے ویلے ایسا دیوار آوے لا بیع فیہ جڑے دیوار تجارت نہ تھی سکے تو دے کے کیونکہ رزق تجارت دی برکت نال اللہ دے دے رزق دا ذریعہ ایک تجارت بھی ہے ہی واسطے اللہ نے فرمایا کوشش کرو ایسے دین دے آمن تو پہلے خرچ کرو جیڑا دین تو آپ کو تجارت نہ کرنے سی بل کیا کرے سو جلے تجارت تے کاروبار نہ کر سک سو ول توارے کے پیسہ کیویں آ سی بہتر ہے اگر تو آپ کو رب نے توفیق دیتی ہے تجارت دی ول تو سہی تجارت وچوں جیڑا روزی تو آپ کو میں اللہ دینا ان دے وچوں خرچ کیتا کرو اور وہ ایسا نہیں ہو سی ولا خلت ولا شفاعہ جیڑے دی کوئی دوستی کام نہیں آونی جیڑے دی کوئی سفارش کام نہیں آونی لہذا قیامت والے دین کے پہلے اپنی زندگی آپ اپنے ہاتھ نال ساڈے دیتے ہوئے روزی وچوں خرچ کرو یعنی یہ اللہ دا حکم ہے خرچ کرو قرآن مجید کا ایک بھی مقام ہے اللہ فرمے دے انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو ان رزق وچوں جڑا اساں تو کو دیتے سے یا اساں تو کو دینے من قبل پہلے ایندے کہ ان یاتی احدکم الموت کہ تواڈے اوتے موت آ ونے مرن کے پہلے خرچ کرو اے نہ ہوے کہ مرن دے بعد تو کو خرچ کرن دی عظمت دا فائدے دا پتہ لگے تے تساں آدھے کھڑے ہو وہ لولا اخرتنی اے اللہ سا کو بلا ایک واری موقع دے اساں وینے تے ون کے ول صدقے کرے سوں خیراتا کرے سوں ولا بھاویں موت چڑے میں اللہ دے بعد دے پچھتاوے کے بہتر ہے کہ تساں موت دے آمن کے پہلے خرچ کرو مرن دے بعد جڑا خرچ ہے کیا فائدہ ہے وہ تو جڑے خرچ کرے سے نہ ہی کو فائدہ ہے مرن دے بعد جیڑا خرچ کرے سی وہ کو فائدہ ہے یعنی زندگی ہے جیڑا جیندیاں خرچ کرنا پیا ہو سی وہ کو فائدہ ہے جی مرن والا بندہ اپنے ہاتھ نال آپ خرچ کر گئے کو بڑا فائدہ ہے یعنی دو چیزاں رب نے دسائیں موت دے آمن کے پہلے خرچ کرو اور دوسرے نمبر تے فرمائیں قیامت والے دین دے آمن کے پہلے خرچ کرو بندہ جلے مردے ٹائم ہی بندے دی سمجھو قیامت شروع تھی رہی ہے دوہائیں آیات دا مقصد ہی ہوئے کہ مرن کے پہلے آپ اپنے ہتھے نال سادے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ کیتا کرو یہ اللہ دا قرآن ہے باقی مقامات بھی تمہارے سامنے میں اللہ دی توفیق نال پڑھنا تو آپ قرآن پاک سنے نا کہ اللہ نے قرآن دے کیڑے مقام تے ساکوں خرچ کرن دی تعلیم نہیں تھی لیکن غور کرو ذرا ایک حدیث پاک تمہارے سامنے پڑھنا نبی علیہ السلام نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے امت دے وچوں جڑے امتی دی عادت ہے لوک کے صدقہ کریں دے چھپ کے صدقہ کریں دے خفیہ طریقے دے نال صدقہ کریں دے سجے ہاتھ نال کریں دے تے کھبے کو پتہ نہیں لگانے دا فیس بک تے نہیں پہنا اپنے صدقے دا اعلان نہیں کرنے دا بے کو پتہ نہیں لگانے دا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے بندہ جڑا لوک کے صدقہ ودا کریں دے ایک فائدہ کیا تھی سی فرمایا کیا فائدہ تھی سی آپ نے فرمایا لا تطفئ غضب الرب میں آمنہ دا لال گواہی دینا جڑا میرا امتی صدقہ ودا کریں دے لوگ کے تے اپنے آپ کو چھپا کے صدقہ ودا کریں دے آپ نے فرمایا میں گارنٹی دینا این لوگ کے صدقہ کرن والے بندے تھے اللہ دا غصہ تے غضب ختم تھی ویندے لا تطفئ غضب الرب غضب الرب رب دا غضب
تطفئ مٹ ویدے، یعنی جڑے ہن دیکھو میرے ذرا، یعنی جڑے ویلے بندہ صدقہ کرے روپے دی بھاویں توفیق ہے، 100 دی بھاویں توفیق ہے، 1000 دی بھاویں توفیق ہے، لاکھ دی بھاویں توفیق ہے، اللہ پاک دے اساں جڑا تے کو روزی دینے تو اپنے روزی دے وچوں سادے رستے سادے نام تے خرچ کیتا کر، اساں تیرے مال کو بچائی رسوں تے خرچ کے بھی بچائی رسوں تے تیرا مال پاک بھی کیتی رسوں تے سب تو بڑا فائدہ ہے اللہ دے کہ جڑا میرا غضب ہے، میری جڑی کاوڑ ہے، میرا جڑا غصہ ہے، میں جڑا تے کو عذاب وچ مبتلا کرنا، یا جڑی میرے تیرے نال کاوڑ ہے، یا میری جڑی نفرت ہے تیرے نال، یہ ساری چیزاں میں اللہ ختم کرنے سا، کیڑے ویلے جڑے ویلے لوک لوک کے صدقہ کرنا والا سے، یعنی اللہ کریم نے فرمائے مرن کی نے پہلے آپ اپنے ہاتھ نال خرچ کیتا کرو، قیامت نہیں آون کے پہلے اپنے آپ اپنے ہاتھ نال خرچ کیتا کرو۔ خرچ کرن دا پہلا فائدہ نبی پاک نے دسا ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ خرچ کرے اللہ اپنے غصے کو ختم فرما دے۔ دوسرا فائدہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، ذرا غور کرے، غصہ ختم صدقے نال۔ آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، جڑے بندے دی صدقے کرن دی عادت ہے، خیرات کرن دا مزاج ہے، خرچ کرن دی نیچر ہے، امام کائنات جناب رسول رحمت نے فرمائے اللہ پاک ایندے تے ایندے اہل و عیال دے قبر دی گرمی کو ختم فرما دے سی۔ حر القبور دیکھنا میرے ذرا، قبر دی گرمی، قبر دی مسجد نہیں سے بہ سکتے بغیر پکھے دے، کھلی مسجد ہوئے کھڑکیاں بھی ہوئے، عام باہر ہوادار اوپن ماحول نہیں سے بہ سکتے، تے قبر دا کیا تصور ہو سی، گرمی دی شدت ہر پاسوں بند تے ہو سی بھی گزارے لے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر دی گرمی کے بچنا چاہتے ہو اپنی زندگی اپنے ہاتھ دے نال خرچ کیتا کرو۔ پہلا فائدہ ہے کہ اللہ دا غصہ ختم تھی نے، رب دا غضب مٹنے نے، اور دوسرا فائدہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لتطفئ عن اہلھا حر القبور، اللہ انہیں قبریں دی گرمی ختم کر دینے۔ تیجے فائدے تے غور کر، یہ فائدے یاد کرنا جو جے جتنا مرضی تک اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے، اگر تیری دیوار دی آمدن 100 روپیہ بڑھتی ہے، 100 روپے دے پچھو روپیہ اللہ دے نام تے خرچ کر، جتنا تک اللہ نے توفیق دیتی ہوئی ہے، جڑے ویلے صدقے دی عادت پڑے سے اللہ تیرے قبر دی گرمی مٹا لے سی، جڑے ویلے صدقے دی عادت پڑے سے اللہ پاک تیرے ہوتے اپنا غصہ ختم کر لے سی۔ تیجے فائدے تے غور کر، قبر دی گرمی بھی اللہ نے مٹا دیتی ہے تے رب نے اپنا غصہ بھی مٹا دیتے تے اپنے غضب کو بھی اللہ نے روک دیتے۔ ہون کیا تھیا کھڑے، قیامت دا دین لگا کھڑے، اللہ دی بارگاہ جایا کھڑے، بولے سورج سوانے دے برابر ہو سی، زمین تابع علی کار کرم ہو سی، جسم تے لباس کہنا ہو سی، ماں باپ کی سنانا تے تیار کہنا ہو سی، تے پیر بھی زمین تے رکھ نہیں پیا سکدا، کہیں ملے چہندہ کھڑے تا کہیں ملے رکھدا کھڑے، ایک گرمی دی شدت ہے، اتنا پسینہ پسینہ تھیا کھڑے کہ حالت یہ عجیب ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمائے وہ بندے دا ذرا حال سنو، جیڑا بندہ اپنی زندگی تے صدقہ کرے نا، جیڑا بندہ خیرات کرے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، امام کائنات نے فرمائے سائے دی بڑی ضرورت ہو سی، پچھاویں دی بڑی ضرورت ہو سی، چھان دی بڑی ضرورت ہو سی، اللہ دے عرش دے علاوہ بھی کوئی سایہ کنی ہونا، گرمی دی شدت ہونی ہے، میں نبی دے فرمان دے اپنی جند جان قربان کرنے ہاں۔ آپ نے فرمایا پوری دنیا کٹھی تئی کھڑی ہو سی، او
بندہ جڑا دنیا دی زندگی صدقے کر کے آیا ہو سی، او بندہ جڑا اپنے جیندے خرچ کر کے آیا کھڑا ہو سی، توڑے ننگئی کیوں نہیں کھڑا؟ آسمان دے تلے سورج سمانے دے برابر ہے کہ سجدے تلے کیوں نہیں کھڑا ہویا؟ میرے پاک پیغمبر دے جملے بڑے قیمتی ہیں، آپ نے فرمایا کیندہ جڑا صدقہ او انہیں اُتے بادل تے سایہ تے پچھاں تے چھتری بن کے چھپر بن کے انہیں اُتے کھڑا ہو سی، ایکو گرمی کہنا لگانے سی۔ جیڑا بندہ صدقے دی عادت بنائی ودا ہوئے اللہ دا غصہ میں دے، جیڑا بندہ صدقے دی عادت بنائی ودا ہوئے اللہ قبر دی گرمی مٹا دے، جیڑا بندہ صدقے دی عادت بنائی ودا ہوئے اللہ ہی بندے دے صدقے کو قیامت علی چھپر تے چھت بنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام دی چوتھی حدیث، پہلے دو آیات بینات تواڈے سامنے پڑھے بھی۔ اللہ قرآن چاہتے خرچ کیتا کر مرن کے پہلے جیندے روپیہ خرچ نہ کرے آویں، مرن دے بعد جڑے مرضی ناند کوہ رکھے تیرے ناندے کوہاں دا کیا فائدہ ہے؟ اپنی زندگی اس کریں اللہ دے روزی وچوں اپنے ہاتھ نال کریں، بیوہ دی امداد نہ کیتی آوی تیرا سا مرن دے بعد تیرے لکھے دے خرچ دا کیا فائدہ ہے؟ قرآن گواہی دے دے خرچ کر انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ مرن کے پہلے خرچ کر، قیامت لڑی کے پہلے خرچ کر۔ تے آپ نے فرمایا پہلا فائدہ ہے اللہ دا غصہ ختم تھینے دے، دوجا فائدہ ہے اللہ قبر دی گرمی ختم کرنے دے، تیجا فائدہ ہے قیامت چلنی اللہ صدقے کو سایہ بنا دے سی، تے چوتھا فائدہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے حساب کتاب تھی ویسی جنتی دروازے کو کھول دیتا ویسی، ایک دروازہ ہے جہاں نہ ہو سی باب الریان، ٹوٹل جنت 8 دروازے ہیں، 8 دروازے میں جو ایک دروازہ روزے دارے دائے، بیا دروازہ نماز پڑھنا لینا ہے، بیا دروازہ جہاد کرنا لینا ہے۔ اللہ نے ونڈ بنائی ہوئی ہے تاکہ رش نہ پوے تے بھیڑ نہ پوے۔ اللہ فرمے سی جڑے میرے دیتے ہوئے روزی وچوں خرچ کرے دے آوے او باب صدقہ، دروازہ جڑا صدقے ہے خاص کر دیتے میں توالے واسطے تاکہ تو کو کہیں دے مونڈے نہ لگن، تاکہ بھیڑ چلول نہ ونجو، تاکہ پریشان نہ ہو۔ تو سب میرے دیتے ہوئے روزی وچوں خرچ کرے دے آوے فرشتے ہو جی پروردگار فرمایا اپنے دروازے کو کھول کے دروازے میں کھڑ کے آواز دیو جڑے صدقہ کرن دے آوے این دروازے کے داخل ہو بجو۔ پہلا فائدہ اللہ دا غصہ ختم۔ میں اپنی طرف آکھا نہ منو، رسول پاک دا فرمان تے مننا پوچھنا۔ پہلا فائدہ کہ اللہ دا غضب ختم، جڑے ویلے بندہ صدقے دی عادت چا بناوے اللہ دے پاک نبی دا فرمان ہے اللہ اپنے غضب کو ختم کر دے دے۔ دوجا فائدہ ہے اللہ قبریں دی گرمی مٹا دے دے، جڑے ویلے گرمی مٹ سی تا کیا آسی سردی آسی، گرمی سردی زیدن ہے گروجے دی، گرمی سردی الفاظ متضادن ہے گروجے دے، جتا گرمی نہ ہوئے اتھا آٹومیٹک سردی آوے دی ہے، یعنی اللہ ہی بندے دی قبر اٹھار دے سی۔ جیڑا بندہ صدقے دی عادت بنے نا، جیڑا بندہ خیرات کرے نا، تیجا فائدہ ہے کہ صدقہ ہی دا سایہ بنیا پیاؤ سی، چوتھا فائدہ ہے جنت جو صدقے والے دروازے کے آواز لیتی وے سی۔ امام کائنات نے پنجواں فائدہ دسا ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا ہے سادے دیتے ہوئے روزی وچوں خیرات کرن دی عادت بنائی ودا ہوئے، اساں فرشتیاں دی ڈیوٹی لینے ہیں، ونجو 24 گھنٹے دے کٹھے ودے رہو، اے اٹھے بہے سمے جاگے، تساں فرشتیاں دی ذمہ داری ہے، ہاتھ چاکے بیٹھے کے دی رحمت برکت دی دعا کریں دے رہو۔ کیا چاہیے ہے دیا؟
کیا چاہیے؟ پنجویں حدیث تے پنجواں فائدہ۔ ویسے تو فرشتے کی ڈیوٹی ہے پئی کرامن کاتبین، یہ اضافی سکورٹی ہے۔ جیڑا صدقہ کرن دی عادت رکھ دے، چلو بھئی فرشتے ہو تمہاری ذمہ داری ہے، فجر نال فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کریں دے پے ہونن، سب کو پتہ ہی کہ نہیں ہونا اساں جہاں ہٹی تے گئے کینسے ہوندے، اجاں اساں دکان تے گئے کینسے ہوندے۔ امام کائنات نے فرمایا من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ جیڑے ویلے سویرے بندہ فجر کرے، شٹل چامن کے پہلے کاروبار کرن کے پہلے ڈیوٹی کرن کے پہلے مزدوری کرن کے پہلے اللہ دے پاک نبی فرمائے دو فرشتے زمین تے آوین تے ایک فرشتہ میں ہاتھ چا کے آدھا کھڑاؤں دے اللہم آتے منفقر خلفر، اللہ جنہ روزی کو تو آج دیمہار چدے میں اکرے تیرے آج دے نیے دیتے ہوئے روزی دے وچوں خرچ کرے تے میں فرشتے دی دعا ہے اللہ ڈوڑا چوڑا عطا فرماویں۔ بیا دے اللہ جے خرچ نہ کرے تیری دیتی ہوئی دیواری چو تے جیڑی دیویں وہ ہی ختم فرماویں۔ حدیث ہے، پوری شالہ کدائی نہ تھی ویسے، یہ حدیث ہے۔ جیڑے بندے دی مزدوری 1000 روپیہ بن دی ہے، یار کم از کم وہ 20 روپے صدقہ لازمی کرے تاکہ این فرشتے دی دعا دا حقدار بنے۔ جیڑا بندہ اپنی دیوار علی مزدوری تے اپنی دیوار علی کمائی دے وچوں خرچ نہیں کرے گا، فرشتہ دے اللہ ہی دا ایہو دیتا ہویا بھی تباہ کر دے، اللہ ہی کو برباد کر دے، اللہ ہی دا ٹکر پورا نہ تھیوے۔ تاں کر کے سر پکڑی ودے ہونے ہیں، تاں کر کے مسئلے ودے پوچھ دے ہونے ہیں، مولی صاحبہ کمیندے بھی ڈھیر ہیں لیکن پوری نہیں بندی۔ اللہ دے پوری اولے پوسی جڑے ویلے نال اڈے منوا دا ارادہ شروع کر دے ہو، جڑا خرچ کرے نہ رہے اللہ دے مسئلے پورے کر دے نہ رہے، کٹھی کرنے والے دی پوری نہیں ہوندی نہ دی، خرچ نہ کرنے والے دی پوری نہیں ہوندی۔ پیسہ ہے بھی ایسی چیز ہے جڑی خرچ کرنے نال ود دے، پیسے چ خوبی ہے، مال چ خوبی ہے، روزی روٹی چ خوبی ہے، ایک جتنا زیادہ کوئی بندہ خرچ کرے نہ ہوئے اتنا زیادہ اللہ ہی کو بتا دے دے۔ پہلا فائدہ رب دا غضب ختم، دوسرا فائدہ اللہ قبر دی گرمی ختم کر دے، تیسرا فائدہ اللہ قیامت علی صدقے کو سایہ بنا دے سی، چوتھا فائدہ پاک صدقہ کے آواز لیتی ہوئے سی، پنجواں فائدہ اللہ دے فرشتے مقرر ہونا جڑے آ کے دعا کریں اللہ ایک ڈھیر دے جے تیرے نات خرچ چا کرے۔ یہ واسطے امام کائنات نے فرمایا وہ دنیا کائنات والے ہو صدقہ اپنی زندگی اپنے ہاتھ نال کیتا چا کرو، اللہ تھوڑے اندر رحمت نے مانگ کھول دے سی۔ کتی فائدہ تھی گا دیکھو میرے ذرا کتی 6ویں فائدہ تھا۔ میں تو کو حدیثیں سنے نہ بیٹھا ہوں، ایمان انشاءاللہ تمہارا ودسی اگر تھوڑی توجہ ہے۔ 6ویں حدیث سنا دے مان نبی کریم علیہ السلام نے این حدیث کو سنن دے بعد واللہ میرا تا سینہ ٹھر گئے، امید ہے تمہارا ہی ٹھر ویسے بڑا سینہ ٹھریے اللہ دی قسم۔ تساں بھی اگر غور کرو تو تمہارا سینہ ٹھر سی میں یقین نہ لا دو۔ حدیث تے غور کر، 6واں فائدہ تے 6ویں حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صدقے دا عادی ہوئے، سنائے ذرا متا تو کو توفیق تھی پوے، جیڑا بندہ صدقے دا بڑا فائدہ ہی بھی، بیوہ دے غم ختم، یتیم دی یتیمی ختم، غریب دی غربت ختم، مسکین دی مسکینی ختم، صدقے تیرے نال پتہ نہیں کیتی گھر رسدن تیرے وہم و گمانے چی کہنی
تیرے صدقے کرن نال معاشرے چ لوگ خودکشی کے بچن تے کو پتہ ہی کہنے تیرے صدقے نال لوگیں دی کنی تے ہانڈی تھی وے تے کو بھی کیا چاہیے تیرے صدقے نال لوگیں دے چہرے دے اوتے نور تے روشنی تے چمک آوے تے کو بھی کیا چاہیے تیرے صدقے دے نال کئی بیمار دا علاج ہوے تے کو بھی کیا چاہیے تیرے صدقے دے نال اگر کہیں میت دا کفن بن پوے تے کو بھی کیا چاہیے کمایا تائیں تیری کمائی نال غریب دی غربت مٹ گئی ہے ٹکر بن پائے غریب دا اللہ فرمے دے اساں تے کوئی چھواں فائدہ دسوں جیڑا جیڑا صدقہ کرے سی اساں دے صدقے کو پلینے ہیں لفظ بولیم بولینے نہیں پائے تو ساں میری جاتے بولینے بیٹھو تو لیکن پوچھو تو کتنا زور لگ دے تو ساں دے آدھے بیٹھو مولی سے بابا ہمت کر جل پہ آلے پورا جسم ہل دے اللہ دی قسم ہے میرے واسطے چ نہیں رب دی توفیق ہے لیکن کچھ تو سائیں ہلا گلا ہاں جی نا جی کیتی کرو یار کوئی سر لڑاون دا بڑا فائدہ ہے لفظ بولے نہیں ہو لفظ سارے دسو اللہ کے جیڑا تو صدقہ کرے سے ہوں صدقے کو کیا کرنے ہیں پلینے ہیں کیا کرنے ہیں کتھا نے کیا کرے حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یربی حال صاحبہ کما یربی احدکم فلوما حتی تکون مثل الخیل جی میں تواڈے وچوں مثال دیتی ہے نبی سے جی میں تواڈے وچوں ایک بندہ گھوڑی دے بچے کو پلیندے 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 مثل الخیل حتیٰ کہ گھوڑی دا بچہ خود آپ وڈا گھوڑا بننے دے تو وہ پالن دے نال اللہ دے نبی فرمانے جی میں تساں گھوڑی دے بچے کو پلیندے ہو پل وڈا کرندے ہو پل اوندے اتے شابہ شابہ ہیاتی ہوئے ادھر آلو اوندے اتے ولا کیا کریں دے ہو سمجھ آگئی ہے ساتھ میں کو سمجھ آگئی ہے جی میں تسا گھوڑے دا بچہ پلیں دے ہو جیڑے ویلے پل ونجے سواری کریں دے ہو والا لمبے سفر طے کریں دے ہو اللہ دے میرا پیغمبر انہیں کو آکھ دے تو آدے صدقے بھی پل دے پین جڑے ویلے مر ویسو گھوڑے علی کار سواری بن ویسن ول تو کوئی نے تو دے صدقے دے اوتے بلہا دے سو جلدی جلدی تو کو جنت پہنچا دے سو یہ ہو تو حال تے میرا جواب ہے آکھو ایک باری سبحان اللہ صدقہ کیا تھیندے کوئی بولو بولے نہیں گئے یار اللہ تو آنے صدقے کو پلیں دے کیا بات ہے نماز نہیں پل دی حج نہیں پل دا لیکن صدقہ بولو اسائیں کو پالی رانے جیڑا بندہ صدقے کی تیراوے اللہ دے ایک صدقہ کیتے سی اساں کو بدھائی رانے بیا صدقہ کیتے سی اساں کو بدھائی رانے بیا صدقہ کیتے سی ایک کو بدھائی رانے قیامت لڑیوں جندے صدقے کیتے ہوئے ڈھیروں میں اے بندہ کدیں شرمندہ نہیں ہو سکتا انہاں سواریاں ڈھیروں سن کہیں سواری تے آپ بائے بنے کہیں سواری تے پتر کچھ بلاوے کہیں سواری تے بیٹی کچھ بلاوے کہیں سواری تے بیوی کچھ بلاوے کہیں سواری تے بچے چا بلاوے اللہ دے نبی فرمائے توڑے صدقے پلدے بیونن قیامت لڑی بعض دفعہ اے بھی ہے اللہ ہی میں بہو بڑے کنڈھوکڑیاں بڑھا کے نیکیاں دائیں دے سامنے رکھ سی لیکن وہ تیرا ثواب ہے اللہ اے جڑا بڑا لمبا چوڑا ثواب میں کوئی نیکی کہنا کیتی ہے اللہ فرمائے سی جڑے صدقے کرنا ہے اساں تیرے جمع کریں دے رہ گئے آج تیرے جنت ہے جمعن واسطے تیرے صدقے کافی ہے ساتھوں تیری خیرات بڑی پسند آئی اساں تیری خیرات کو پلیندے رہ گئے آج قیامت دی گرمی کے بچہ کھڑی تیری خیرات دی برکت ہے قبر دی گرمی کے بچہ رہ گئی تیری خیرات دی برکت ہے آج قیامت لڑی سایہ بنا رہ گئے اے تیری خیرات دی برکت ہے اے چھواں فائدہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے فائدے دسیں آپ نے فرمائے صدقے دی عادت بنائی کرو کاکھ کرو تو نہیں مرضی
کتنی فائدہ بولو یار کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری ہے حدیث ہے 7واں فائدہ پیا دسے نہیں 7واں تھک تو نہیں ہوئے گئے صحیح بخاری ہے حدیث ہے جوانی میں کو سنی ہے کو لکھا ہے میرے ذرا کو سنی سی آواز آئی ہے اس کے الحدیقت یا فلان شاباش بجن دی کر بھائی آواز سنی سی آواز شاباش بجن دی کر کیا کرنے وہ جڑا فلانا بندہ نہیں اون دے باغ وچ ونج وس شاباش جلدی کر فلانے دے باغ وچ ونج وس وہ دے میں حیران تھی ابھی آواز کدو آئی ہے میں بڑا پریشان تھی تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھے ایک بادل دا ٹکڑا ہے وہ ایستا ایستا ٹردا ویندے آواز ہی اندھی کھڑی آئی میں جتنے بادل میں انہیں ٹر پیا بادل جتنے ٹردا گئے میں ٹر پیا 7واں فائدہ دسینا پیا تکوں آدھے میں ٹردا گیا اتھا گیا ایک زمین دے اتے بادل دا ٹکڑا وسن پائے گئے نال والی وکڑی تے می کہنا ہا اے ابھی ہوئی کہنا ہا لمبی ہوئی کہنا ہا پجادو پوادو ہوئی کہنا ہا نال آئیں تے پانی کہنا پیا وسدا جوان ایک ودہائی میں آماندے شماندے ٹھیک کریں دا کہیں چاہتی ودا ٹکے مکے مرے نہ ودا کسیاں تے نالیاں ٹھیک ودا کریں دا تے بادل دا ٹکڑا آئے تے ان دی فصل تے وسن پائے گئے چھم چھم بارش تھی من پائے گئی میں ون کے کھڑا پہلے تو میں جٹ کو پکڑی عورتیں آوے کو دو راز کیا ہے خیر تیوی تیرا بڑا تعلق ہے اللہ نال بڑی صلح ہے تیری سنائے ذرا وہاں کہ کوئی صلح شلح اللہ ہے جنا بڑا مسئلہ نہیں میرا بھرا میں جنن جہاں فصلہ رہا جو جہاں جیر لے میری فصل کو پانی پوے ایمیں آسمان تو آواز اندی ہے ایمیں بادل دا ٹکڑا بڑھ دے ایمیں میری فصل دے اتے اندے آ کے وس دے میں کو پتہ ہوں دے اللہ ضرور وسامنے کیوں آدھے میری کوئی فصل چھمائی دی ایسی نہیں جیڑی فصل وچوں میں اللہ دے دیتے روزی وچوں صدقہ نہ کرنا ہوں میں خیرات کرنا اللہ جانے تے فصل جانے جیڑی ہٹی تے گئے بیٹھے ہو این ہٹی کو رنگ کہیں لائے اللہ نے لائے اللہ ہی تیری ہٹی مٹا ہی سکتے اللہ تیری ہٹی کو پٹھا ہی کر سکتے چلو آج تیری ہٹی ہے 10,000 نمہار بنے نہ پیا سمجھی دا آکی 9 بنے 1000 کار خیرات کال اللہ دے 9 دے بجائے 18 نہ دے وہاں میں کو رب نہ آگے جے آج تیڑا بچو 1000 کیا روپیہ کیا نہ دیتا تے اگلے نمہار 9 دے بجائے 5 تھی سکتے 9 دے بجائے 18 نہیں ہو سکتا میں تے کو دیتی راساں تو شرطیں دیتی رکھا گو آخر تیری کوئی بیوہ ہو سی کوئی تیری کوئی بھوہ کوئی رشتہ دار کوئی غریب کوئی یتیم کوئی تے ہو سی ہی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ خرچ کرے اچھا گال سنو اوندی تے فصل کو اللہ ضرورت آئی پلائے سی ایمیں قیاس چا کرو جیندے کاروبار کو جیڑی شاید ہی ضرورت ہو سی اللہ سبب بنا رہے سی نہیں سمجھ جائے اوندی فصل دی ضرورت آئی بارش سی اللہ کو بارش دے دیتی ہے جے کو جیڑی شاید ہی ضرورت ہو سی اللہ مسئلے حل کرنے سی ہون ذرا دسو قرآن سننا چاہتے ہو بولو یار انہیں تھوڑا جہاں قرآن سناوا تو اقبال بات ختم انہیں 7 فائدے کا نتیجہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے بولو یار کیا کرنا چاہیے کر سے قرآن چاہ رہی ہے کیا کرنا چاہیے آؤ ذرا قرآن سنو بات موقع اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے آیت کریمہ مکیساں تے تواڈی محبت دا اظہار دیکھ ساں بھی تساں کیا چاہندے ہو اگر تواڈی توجہ ہوئی تاں اللہ تعالیٰ فرمائے دے خرچ بھی دا کر سورت دا نام سورت البقرہ ہے آیت نمبر 261 اللہ تعالیٰ فرمائے دے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ مفہوم دساں ترجمہ چلو تفصیل نہ مفہوم اللہ دے ایک دانہ سٹن دے ہو ایک دانے تے ایک لڑی بنے نا ایک لڑی تے 7 سٹے بنے نا ایک سٹے تے 100 دانہ پہنا ایک دے بدلے وچ 700 دانہ عطا کرنا میری مرضی میں بتا بھی سکنا ایک گٹو چا گیا وے تے واپسی ٹرالیاں بھر کے آئے ہو اللہ دے
اعتبار کہن بھی قرضہ سمجھ کے دے چا یہ آخری گال ہے سمجھو اللہ دے چلو قرضہ سمجھ کے دے وہ ظالمہ تیرا قرضہ تے کو واپس کر دے سو کر خرچ تیں بچنا انگلے جلے تو خرچ دی عادت بنے سو ورنہ اوکھا کام بھائی بہتر ہے اچھا میرے اتنے اعتبار کہیں بھی کیا تے چلو قرضہ سمجھ کے دے اللہ دے میں تیرا قرضہ واپس کرے سا اتنے اضافی دے سا کر تو صحیح خرچ قرآن دیکھ دیا مقام سورت دنا سورت البقرہ اللہ فرمائے دین تبدو الصدقات فلئما ہی وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم اللہ کریم نے فرمائے جڑے ملے خرچ کرے سو تھوڑے واسطے بہتر ہے وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ حتیٰ کہ میں اللہ تھوڑے گناہ بھی معاف کرے سا اگر تو سامنے خرچ کریں دے رہ گئے میرا وعدہ ہے میں اللہ تعالی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں اللہ تعالی گناہ معاف کر رہا ہوں واللہ بما تعملون خبیر بیا مقام سن اللہ دے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اونچی آنکھو خرچ کریں دے رسو تھوڑے واسطے بہتر ہے قیامت علی تھوڑے اتے ظلم نہ تھی سی ایک بیا مقام ہے جننا سورت الحدید اللہ دے ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ بے شمار مقامات اللہ نے تو اکوسا کو تعلیم دیتی ہے کہ وہ میاں صدقہ کیتا کرو وہ میاں صدقہ کیتا کرو جڑے پہلے صدقہ کرے سو میں اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے سا اے رب دا قرآن کی سورت نا سورت احزاب ہے 22 پارہ ہے اللہ فرمائے دے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ دے مسلمان فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں مومن مرد مومن عورتاں مسلمان مرد مسلمان عورتاں سچے مرد سچا عورتاں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والے عورتاں اللہ کے ڈرن والے مرد تے ڈرن والے عورتاں صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والے عورتاں روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والے عورتاں اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے مرد تے حفاظت کرنے والے عورتاں اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرنے والے مرد تے کثرت دے نال ذکر کرنے والے عورتاں یا اللہ انہیں کو کیا ہے اللہ دے دس دے اعد اللہ لهم مغفرتا اللہ نے انہیں سارے دی معافی تیار کر دیتی ہے واجرا عظیما اللہ گناہ بھی معاف کر دے سی تے وڈا بھلا اجر بھی عطا کر دے سی کیڑے ویلے صدقہ کیڑے ویلے بولو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جان میں کو یاد نہیں نبی سے کہ کہیں آ کے سوال کیتا ہوئے تے سادے رسول پاک نے کدیں نہ کیتی ہوئے
نبی سائیں دی وفات تے بعد حضرت اما عائشہ روزے دی حالت چن امیر معاویہ رضی اللہ انہوں نے 70,000 درہم بھیجن بھی خرچہ کرایا اپنا دیگر دا ٹائم آئی اپنی نوکرانی کو سجنے اے تھیلی اوبے دے گھر دیتیا اے تھیلی اوبے دے گھر دیتیا تھیلیاں بنا بنا کے پورے مدینے تقسیم کر دیچنے مغرب دے قریب دا وقت نوکرانی قریب تھی خادمہ آکھن لگی اماں جی تو اکو بہن کچھ ملے تساں آج روزے نال بھی ہیوے افطاری بھی کرنی آئی تے توڑا کیا تھا افطاری واسطے تساں رکھی کیسے نہیں او ہو اما جان دا فرمان او ہو میں کو پہلے دسوا میں تا گئی بھولا اپنی افطاری بھول گئی آئی بے غریبیں دے گھر یاد زین العابدین امام زین العابدین جڑے ویلے فوت ہوئے انہوں دی میت کو غسل لیتا ویلا پیا تے انہوں دی کنڈ دے اتے کالے نشان پوچھا گیا گھروں خیریت آئی آکھن لگن اے راز دی گال آئی آدھے ہن جین دیاں پتہ نہ لگے بھامیں بعد پتہ لگے چلو ہون ڈسو چا رات دا ٹائم تھی وہا گھروں اٹے دے پنیر دے گھیو دے گٹوں بنا کے اپنے مونڈے تے کانڈ تے لدے نا رات دا اندھارے مستحقین تے غریبیں دے گھر پہنچاویں نا اے امام زین العابدین دی عادت ہے ساڑے کیوں توفیق ہے نہیں سارے نبی خرچ کریں دے صحابہ خرچ کریں دے جیڑی بات ہون میں کرنا چاہنا میرے معزز سامعین جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے تذکرے سن دے پہو انہاں دی سیرت سن دے پہو آج جمعے خطبات جی سنیا ہو سے 18 ذی الحج دی انہاں دی شہادت ہے انہیں جو بڑیا خوبیاں ہن کوئی مقابلہ نہیں انہیں دے خوبیاں دا لیکن اللہ دی قسم ہے سب تو بڑی خوبی جن دی وجہ تو عثمان مشہورن رضی اللہ عنہ وہ اے ہن کہ حضرت عثمان سخی بڑھیا خرچ بڑا کرے دیں مسجد نبوی دے پلاٹ واسطے پیسے چاہی دیں بھائی کوئی ہے یتیم بالنا پلاٹ ہے پیسے دے ونن کھڑے تھی کہ آدھے ہیں اللہ دے نبی پلاٹ تک گھندے سوں مل سی کیا آپ فرمائیں گے جنت والحولیوں لے آکے نے وقت کہیں گناہ آکھو پورے پلاٹ دے پیسے میں عثمان دے سوں اساں کیتے ہی میں کدے اے سخاوت اے صدقہ اے خیرات فرمایا حضرت علی نال محمد الرسول اللہ دی بیٹی دا نکاح کرنے لیکن حضرت علی کو لو شادی دا خرچ کہیں نہیں سوائے اون زرہ دے جیڑی پاتی ودے انہاں جہاد دے میدان ہے جناب ابو بکر تے عمر حضرت علی دی زرہ چاہتی نے اللہ دی قسم کلیجہ پھٹن تے اندر عثمان غنی دا دروازہ کھڑکائے نے جان دے ہو جی آئے تے علی دی زرہ ویچن ہیں جناب علی دی شادی پہ کرنے نبی سنگھ دا دماد پہ بڑھنے ایمیں مشاورت تھئیے تے اسائیں کے پیسے انتے لے کے زیرہ گھنو چا پیسے دے خرچ کرنے عثمان غنی دے اکھاں میں جو پانی آ فرمائے نے توارا بھرا ہے علی میرا بھرا نہیں چاہتی ونجو زیرہ اے زیرہ علی دے جسم تے سونی لگ دیئے علی دی ٹوٹل شادی دا خرچہ تے سارے نبی سہیں کو بھی دسو او بھی اگر اپنی دھی کو کشے دیون چاہمیں خرچ کرنا چاہمیں دوہائیں پاسو شادی دا خرچہ میں عثمان دے ذمہ کیا تے کو رب نے توفیق نہیں دیتی کہ تو کہیں غریب دی شادی کرا چھوڑ تے کو پتہ ہے تیرے علاقے محلے کئی بیبیاں یہو جیاں بیٹھن تھیاں جیڑیاں خرچہ نہیں کر سکے جاں تو لکھے نال پیا کھیڑ دیں تیرے گھر چ روزانہ مرغن غذاواں تے پتہ نہیں کیا کیا تیار ہوں دے غریبیں دے گھر فصل کھاون دے بھی کہیں نہیں ہوں دے یہ تے قیامت چلنی اللہ دی بارگاہ پہنچنے اللہ سی آوے میرا بندہ میں بکھاں میں کو کھواتا صحیح اللہ تو تے پاک ہیں تے کو کیا بک تو تے کھاون کے پاک ہیں اللہ سی میرے بندے تیرے ہمسائے ہیں میرے بندے تیرے رشتہ دار ہیں تے کیوں نہ پتہ کیتا او بکھے ہیں تے کیوں نہ پتہ کیتا خرچ کیتا کرو آپ گولیے کرو تلاش کرو تو آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنائے تو کوئی نہ ٹورا حضرت عثمان غنی کیا بات ہے فرمایا عثمان کتھا ہے جی اللہ دے نبی فرمایا عثمان آج میں بڑی تکلیف ہے چاہوں اللہ دی قسم ہے جملے دلوں سنو عثمان آج میں بڑی تکلیف ہے چاہوں فرمایا کی میں سونا سادے ہونے فرمایا عثمان وہ ہکو پانی دا کنویں مدینے پاک چاہوں دا مالک یہودی ہے مسلمانے کو پانی نہیں بھرنا تے جڑے ویلے پانی دی قلت پندی ہے میں محمد کریم کو تکلیف تھی دیئے بس سونا بس چپ چا کرو نبی سی رو بھی پہ حضرت عثمان ٹور گئے ہاں بھائی وچے نہیں کنواں
ویچنا ہا سی 5 روپے دا ریٹ آ 3 روپے دا تے اون درسی ہے ترپل چپل کی بات. حضرت عثمان غنی آدن معاہدہ کر وہاں کے ایک نہیں مار تو آدھا ایک میدہ ٹھیک ہے بھائی میں ایک نہیں مار وچے ساں بے نہیں مار تو ساں مسلمان مفت برائے پیسے تے ٹھیک ہے ڈبل ترپل. عثمان غنی پیسے لے کے واپس ہے. اللہ دے نبی بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا عثمان کیا حال ہے کنے گیا میں کوئی حال بات ادے اللہ دے نبی توالا فرمانا میں یہودی کے پانی دا کنواں میں لگنا پیسے دے ایک نیوار سادا ہو سی ایک نیوار ہو وچے سی ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی دا جڑے ویلے والا ہے سویر دا ٹائم آئی پانی والے کنویں دے سر تے کھڑ کے اعلان پہ کرے دیان اے مدینے والے صرف مسلمان پانی نہیں بھر سکتے سادی باری والے دیوار یہودی بھی پانی بھر سکتے ہیں دوسرا دیوار دا خالی رہ گئے پانی کوئی ملک گھنٹے تیار کہنا دوسرا دیوار بھی بیچ رہی تھی. آج بھی مدینے چمن پیرے روما موجود ہے جڑے لوگ تو پانی پینا عثمان دے کھاتے چ آج بھی ثواب لینا پہ. حضرت عثمان نے کھجے دے پاک دین آج بھی انہاں دی آمدن مسجد نبوی تے لگ دی ہے جڑے جڑے کام کیتے ہیں آج انہاں دا سارا ذریعہ مسجد تے لگدا پہ. ایمان سے اللہ نے ایویں کرو انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اللہ دے مرن کے پہلے پہلے خرچ جا کرو میں اللہ تھوڑے ہوتے اپنی رحمت عطا فرما دے سا. کریں دے راسو بولو کریں دے راسو منت کرنی پندی ہے ترلا کرنا پندے او بھائیو رب یہ توڑے کے کھس گینے در در دا گدا بناوے اللہ دا مقابلہ کر سکتے ہو ہیں اللہ دا شکر کرو اللہ دے نا تے خرچ کیتا کرو منہ نہ بنایا کرو کاوڑ نہ کیتی کرو. اللہ دی قسم ہے انہاں لوگاں کے ون پوچھو جنہاں لوگاں دے گھر کھاون دی کشے کہے نہیں توڑے ہوتے اللہ دا فضل ہے توڑے ہوتے اللہ دی رحمت ہے. آپ تلاش کیتے کریں جے بندے یہ میرے قرآن دا حکم ہے سارے نبی دا پیغام ہے اور حضرت عثمان غنی دی سیرت دا پیغام ہے. اللہ سا کو خرچ کرن دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا رب